نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عن عبداللہ بن مسعود قال لقد احببت عمر وقال ولو اعلم ان قلبا يحب عمر لاحببته۔ پیارے میرے محترم بھائی ظفر اقبال فرام جہلم، سوال آپ کا یہ ہے، المعجم الکبیر کی یہ روایت، اس روایت کو ایک بریلوی صاحب نے اپنے آپ کو کتا کہلوانے کے حوالے سے بطور ثبوت اور دلیل پیش کیا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ بریلویوں میں سے کچھ حضرات اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ کتا یعنی جس کو انگلش میں کہتے ہیں DOG ڈاگ، اور اردو میں کہتے ہیں کتا۔ تو بریلوی اپنے آپ کو، یعنی بریلویوں میں سے بھی کچھ لوگ وہ اپنے آپ کو کتا کہلواتے ہیں اور خود کو کتا کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ کبھی کوئی کہے گا کہ میں مدینے کا کتا ہوں، تو کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں بغداد کا کتا ہوں، تو کوئی کہتا ہے کہ میں عبد القادر کا کتا ہوں۔ بلکہ کتوں کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری خبریں بھی بریک کر رکھی ہیں، یعنی واقعات۔ کہتے ہیں کہ ایک کتا کہیں سے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر نظر پڑ گئی۔ کتے پر پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی۔ اب یہ کتا جہاں بھی بیٹھتا تھا تو ارد گرد کے آوارہ کتے اس کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے، یعنی یہ کتا کتوں میں کوئی پہنچی ہوئی سرکار بن گیا۔ تو یوں اس لیے ہمیں چند بے وقوف اور احمق لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم مدینے کے کتے، تو بغداد کے کتے، تو عبد القادر کے کتے، بلکہ ایک بے وقوف کہتا ہے کہ ہم تو ان کے کتوں کے بھی کتے۔ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات یہ ہے میرے محترم بھائی کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بات بیان فرمائی۔ پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور اس کا طریقہ کار کچھ یہ رہا کہ اللہ رب الرحمن نے زمین بھر سے ایک مٹھی مٹی لی، اور اسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ مٹی کو کئی مراحل سے گزارنے کے بعد، جن کا ذکر اللہ رب الرحمن نے سورۃ المومنون میں بھی کیا ہے اور قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ قرآن کہتا ہے خلقتہ بیدی، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اس بات پر رہنمائی کرتی ہے کہ آدم کا عند اللہ کیا مقام ہے۔ یہ جو خلقتہ بیدی ہے، یہ آدم کا بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو ہمارا بھی اعزاز ہوا۔ آدم بھی اللہ کے ہاں نہایت معزز، اور اولاد آدم بھی اللہ کے ہاں نہایت معزز۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ قرآن کہتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ایک تو ہم نے بنی آدم کو بہت عزت عطا فرمائی، اور یہ کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی اولاد آدم کو، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہم نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اشرف المخلوقات، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اب یہ آدم زاد اگر اپنے آپ کو کہے کہ میں کتا، بھلے مدینے کا کہے، بغداد کا کہے، ایران کا کہے، وہ اپنے آپ کو عبد القادر کا کتا کہے، یا عبد القادر کے کتوں کا بھی کتا بولے، تو یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ تو
آدم علیہ السلام کی توہین ہے، اولاد آدم کی توہین ہے۔ اب یہ بات بھی سن لیں، کتا کتا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نا فرشتوں کے سردار جبریل نے کہا کہ میں فلاں ٹائم آؤں گا، لیکن جبریل نہ آئے۔ حالانکہ جبریل اپنے وعدے کے مطابق آتے تھے، تو دیکھا گیا کہ مدینے کے کتے کا ایک پلہ، کتا نہیں تھا، کتے کا ایک پلہ، میری سرائکی مادری ماں بولی زبان میں کہتے ہیں کنگرا، ہیں جی، کتے کا بھی کنگرا، وہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں کہیں چارپائی میں کسی کونے خدرے کے اندر موجود تھا۔ تو بھائی کتا، بلکہ جبریل نے خود بتایا علیہ السلام، فرمایا ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھو لو، پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے دھو لو۔ میڈیکل سائنس آپ کو یہ کہتی ہے کہ کتا کاٹ لے تو ویکسین کرواؤ، اور یہ بھی سب کو پتا ہو اکثر کتے کی ویکسین مارکیٹ میں میڈیکل سٹور پر ہوتی بھی ناپید ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، کتے نے کاٹ لیا اور آپ نے ویکسین نہیں کرائی تو بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، جسے کتے نے کاٹا وہ بھی پاگل ہو کر لوگوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، نہ اللہ دکھائے، سیانے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جسے کتا کاٹ لے اس کے منہ میں سے جھاگ نکلتی ہے اور وہ بھو بھو کرتا ہے اور وہ جو ہے لوگوں کو کاٹتا بھی ہے۔ تو اب یہ اپنے آپ کو بریلوی کہیں کہ ہم سگے مدینہ ہیں، مدینے کے کتے یا بغداد کے کتے، تو معاملہ تو بہت خطرناک ہے۔ اب آئیے معجم الکبیر کی اس روایت کی طرف۔ یہ بریلوی کسی حضرت نے، صاحب نے، جو اپنے آپ کو کتا کہلواتا ہے، میں نے تو اب ہم نے عرض کر دی ہے، میاں اپنے آپ کو کتا مت کہلواؤ، تو ابن آدم ہے، تیرے باپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بلکہ اس جدول آدم، خالی پیدا ہی کیا فرشتوں کی پاک پوتر جماعت کو۔ کیسی پاک پوتر جماعت؟ نہ ٹٹی آئے، نہ پیشاب آئے، نہ جنابت ہو، نہ حیض ہو، نہ نفاس ہو، نہ الٹی آئے، نہ قے آئے۔ اللہ اکبر، یہ فرشتوں کی پاک پوتر جماعت۔ اسجدوا لآدم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدم، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ تو بھائی تو وہ ہے کہ تیرے ابا حضور کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو اپنے آپ کو کتا کہتا ہے؟ تجھے پتا ہے تو کس کی توہین کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بریلوی صاحب نے یہ روایت پیش کی ہے کہ نہ اس سے یہ ثبوت بریلوی کو نظر آیا کہ اپنے آپ کو کتا کہلوانا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو روایت ہے یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، اور ان کا کہنا ہے مجھے عمر سے بہت پیار ہے، اور اگر میں یہ جان لوں کہ کوئی کتا عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت ہے، اس میں بھی عبداللہ بن مسعود کا قول بیان کیا گیا کہ لو ان عمر احب کلبا، اگر عمر کو کتے سے، کسی کتے سے محبت ہو تو کہا کہ وہ کتا بھی مجھے محبوب ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں عمر کو کیا پڑی ہے کتوں سے محبت کرنے کی؟ آپ کو پتا ہے عمر کے امام نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مرتبہ حکم جاری کر دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، سارے کتے مار ڈالو۔ لو جی، مدینے کے جو خدمتگار تھے وہ کتوں کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے، ایک کتا مدینے میں نظر نہ آئے۔ اچھا آج بھی جب ہم عمرے پر جاتے ہیں، مدینہ پاک ہمارا جانا ہوتا ہے، تو کہیں خال ہمیں کہیں کتا نظر آ جائے، ورنہ مدینے میں ابھی بھی کتے نظر نہیں آتے، بلیاں نظر آ جائیں گی، کتا نہیں نظر آتا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے فرمایا چلو جس کتے کی آنکھوں میں کالے 2 سیاہ نقطے ہیں نا تو وہ مارو، باقی کو چھوڑ دو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کتا پالا نا، روزانہ اس کے نیک اعمال میں کٹوتی کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے آپ اپنے آپ کو کتا کہتے ہو؟
اللہ اکبر۔ اب یہ روایت دونوں ہی روایتیں ضعیف ہیں، اور دونوں روایتوں کی وجہ ضعف ان میں موجود مدلسین اور ان کا صیغہ ان کے ساتھ روایت کرنا ہے۔ پہلی روایت کہ جس کے اندر ہے کہ ولو اعلم ان قلبا یحب عمر لاحببتہ، اس میں عبد الرحمن بن محمد المحاربی ہیں، مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں۔ دوسری روایت کے اندر کہ لو ان عمر احب قلبا، اس کے اندر عاصم بن کلیب ہیں، وہ بھی مدلس ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ روایت کر رہے ہیں، اور دیگر وجوہات ضعف۔ تو یہ تو دونوں روایتیں ناقابل حجت ہیں، ان سے تو دلیل لی نہیں جا سکتی۔ اب آپ پوچھو گے دلیل کس سے لیں؟ بھائی یہ جو میں نے آپ کو ابھی درمیان میں حدیث سنائی ہے نا، ہاں جی، کتا جس گھر میں ہو تو فرشتہ نہیں آتا، کتا برتن میں منہ ڈال دے تو یہ ہوتا ہے، کتا کاٹ لے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، کتا کوئی پالے تو اس کا ثواب کم ہوتا ہے۔ اچھا، اور آپ کو کیا بتایا؟ کتا 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 کتا، اور کیا آپ کو بتایا تھا میں نے کہ کتا رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، کتا رکھنا منع کیا گیا ہے، حرام بتایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نہ آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم زاد کو بہت سی مخلوق پر شرف عطا فرمایا، تو میاں تم تو بہت سی مخلوق پر اشرف مخلوق ہو، اشرف ہو کر اپنے آپ کو اتنا گھٹیا اور ذلیل کہنا کہ خود کو کتا کہنے لگ جائے، تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ پیارے پیارے میرے میٹھے میٹھے اسلامی اور میرے بریلوی بھائیوں، تمہیں تمہارے پیدا کرنے والے کا واسطہ اپنے آپ کو کتا مت کہو، انسانیت کی یوں تذلیل مت کرو۔